اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آپ کو ایک بار پھر اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ استغفار کی فضیلت کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور جب وہ لوگ بے حیائی کے کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن پاک میں دو آیتیں ایسی ہیں کہ جو شخص گناہ کا مرتکب ہو جائے تو پھر انہیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ ایک آیت مندرجہ بالا اور دوسری آیت یہ ہے، آپ پہلی آیت سنیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص برائی کرے یا اپنی نفس پر ظلم کرے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور اس سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اور سحری کے وقت بخشش مانگنے والے، یعنی صبح کے ٹائم اذانوں سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر یہ کلمات پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تو پاک ہے اور تیرے لیے تعریف ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، بے شک تو بہت قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص کثرت سے بخشش مانگے اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بناتا ہے اور اسے رزق وہاں سے دیتا ہے کہ اس کو وہم و گمان میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دن میں 70 بار اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی برگاہ میں توبہ کرتا ہوں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اگلوں پچھلوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر حجاب آ جاتا ہے حتیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 100 بار مغفرت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بستر پر جانے سے پہلے جو شخص 3 بار یہ کلمات پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جا کے برابر ہوں یا ریت کے ٹیلے یا درخت کے پتوں کے برابر یا ایام دنیا کے برابر ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہو۔ حضرت یہی جو آپ نے اوپر پڑھی آیت ہے اسی کے متعلق بتایا کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو شخص پڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سخت زبان تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہ میں اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ میں دن میں 100 بار مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک ندامت اور استغفار ہی گناہ سے توبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استغفار میں یہ فرمایا کرتے تھے اللہم اغفر لی خطیاتی واجعل لی اسرافی وفی امری وما انت عالم به منی، اللہم اغفر لی حزلی وجدی وخطائی وعمدی وکل ذالک عندی، یا اللہ میں خطاؤں لا علمی اپنے کام میں حد سے تجاوز اور جو کچھ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے اسے بخش دے، یا اللہ میرے وہ گناہ جو مذاق میں کیے گئے یا سنجیدگی میں غلطی سے سرزد ہوئے یا جان بوجھ کر کیے، جو کچھ میری خطائیں ہیں سب تو بخش دے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر، یا اللہ مجھے بخش دے جو میں نے پہلے کیا اور جو پیچھے کیا اور جو جب چھپ کے کیا یا جو ظاہر کیا اور جسے تو بہتر جانتا ہے سب بخش دے، تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار فرماتے ہیں میں وہ شخص ہوں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی احادیث سنتا تو جو نفع اللہ تعالیٰ چاہتا مجھے عنایت فرماتا، اور جب مجھ سے کوئی صحابی حدیث بیان کرتا تو میں اسے قسم دیتا
جب وہ قسم اٹھاتا تو میں اس کی تصدیق کرتا۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور سچ کہا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جو لوگ بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرے اور وہ گناہ چھوڑ دے اور بخشش مانگے تو اس سے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اگر مزید گناہ کرے تو وہ دبا بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے دل پر غلاف چڑھ جاتا ہے۔ اس سیاہی کے چھا جانے کا نام ران ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کے داغ لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند کرے گا، وہ پوچھے گا الہی میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ ارشاد ہوگا تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اللہم اجعلنی من الذین اذا حسنوا احسنوا استبشروا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفِرْ، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیکی کرنے پر خوش ہوتے ہیں اور جب ان سے خطا ہو جائے تو بخشش مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے تو پھر یوں کہ اللہم اغفر لی، الہی مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، جب اسے علم ہوا کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں پر پکڑتا بھی ہے اور گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جو چاہے کر میں نے تجھے بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخشش طلب کرنے والا گناہوں پر شمار نہیں ہوتا اگرچہ ایک گناہ کو دن میں 70 بار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے کبھی کوئی نیکی کام نہیں کیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میرے رب اے میرے رب مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گناہ کرے پھر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر مطلع ہے اور وہ بخشش نہ بھی مانگے تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گناہ گار ہو مگر جس کو میں معاف کر دوں، لہٰذا مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا، اور جس شخص کو یقین ہو کہ مجھے بخشنے پر قادر ہوں تو میں اسے بخش دیتا ہوں اور وہ میں کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ یہ کلمات پڑھے میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں اگرچہ چمٹی کے رینگنے کی جگہ کے برابر بھی ہوں۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحانک ظلمت نفسی وعملت سوءا واغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ناظرین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی، اور اس سے زیادہ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے اور میرے اس چینل کو لائک کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔